والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں تصدیق فرمانے والے عالم اعلیٰ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں تصدیق فرمانے والے عالم صاحب زادہ والا شان دامت برکاتہم القدسیہ، اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ جمعۃ المبارک کی ان خوبصورت ساتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے بندہ گھر سے چلتا ہے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ہر قدم کے بدلے جو نماز جمعہ کے لیے چلتا ہے 1000 روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نماز جمعہ کی نماز کے لیے آنا، اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ آنا شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے فرشتے ایک کتاب لے کر وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، وہ ان کا نام لکھتے رہتے ہیں، درج کرتے رہتے ہیں۔ جب نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہی فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، لیکن فرشتے اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں کہ مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کیا، تیرا فرض ادا کیا، اب وہ اپنے گھروں کو لوٹ کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے بھی میرے بندے حاضر ہوئے میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ اس لیے شامل محترم نماز جمعہ اور نماز جمعہ کے لیے آنا اور پر وقت آنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم تو اکثر کوشش کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب خطبہ شروع ہو جائے، امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھ جائیں، خطبے کے لیے اٹھ جائیں، جو عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس وقت جائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز جمعہ میں سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جاتا ہے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 1 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی ترتیب کے ساتھ کہ اس کے بعد آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 1 گائے صدقہ کرنے کا، پھر 1 بکری صدقہ کرنے کا، پھر 1 مرغی صدقہ کرنے کا، پھر انڈا صدقہ کرنے کا۔ حضور نے فرمایا کسی طرح جو سب سے پہلے آتا ہے اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں اس طرح نیکیوں کا اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے جتنا بھی جلدی ہو سکے نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہمیں سننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی اللہ کے گھر میں حاضر ہو سکے۔ جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی اسی حوالہ سے 1-2 گزارشات اپنے عقیدے کے حوالے سے، عقیدہ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے آپ کو گزار کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہمارا
عقیدہ ہے کہ ہمیں جب بھی جہاں بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ حضور علیہ السلام ہماری عرض کو سنتے بھی ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام ہماری دستگیری بھی فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ہماری دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے غیب کی خبریں ارشاد فرمانے والے حبیب کریم علیہ السلام، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، حاضر و ناظر بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، حضور علیہ السلام ہر جگہ پہ موجود ہیں، جہاں چاہتے ہیں۔ کائنات کا کوئی بھی ذرہ حضور علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات امام علی نور الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیرت حلبیہ بڑی معروف کتاب ہے ان کی، لیکن ان کے حوالہ سے جواہر البحار میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ امام علی نور الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے ایک مسلمان اور مومن کی تعریف کو بیان کیا، اور یہی مسلمان اور مومن ہونے کے لیے جو بات انہوں نے ضروری ذکر فرمائی، وہ بات یاد رکھیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ تعریف ہو اہل الاسلام والایمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کی یہ تعریف ہے، یعنی ایک مسلمان اور مومن کی یہ تعریف ہے۔ کیا تعریف؟ کہ اس کا یہ عقیدہ ہے، کیا کہ تعریف اہل الاسلام والایمان ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یخلو منہ زمان و مکان۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن اور مسلمان کی یہ تعریف ہے، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کوئی زمانہ خالی ہے نہ کوئی جگہ خالی ہے۔ حضور علیہ السلام ہر زمانے میں بھی موجود ہیں، حضور علیہ السلام ہر مکان میں بھی موجود ہیں۔ تو بے شمار احادیث طیبات جن میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا، جو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ساری دنیا کو میرے سامنے بلند فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کف هذه جلیہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک اور قیامت کے بعد ہونے والا ہے، ہوتا رہے گا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سارے کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک دیکھتا رہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انظرو الی کفی ہذہ جلیہ، حضور فرماتے ہیں جس طرح یہ ہتھیلی کو واضح دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے، حضور فرماتے ہیں قیامت اور جو کچھ قیامت کے بعد ہونے والا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں۔ اس لیے سامنے محترم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی عمل، کوئی بھی کسی کا عمل حضور سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ آج لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رات کو بھی یہ بات ہوئی، یہ بات یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا نام استعمال کرنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ اہل سنت و جماعت وہی ہیں جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اہل سنت کی مساجد وہی ہیں جن مساجد کے اوپر لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اولاد کی تربیت کرتے وقت ان کو مساجد میں پڑھنے
کے لیے بھیجتے وقت اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ مساجد کہیں ان لوگوں کی نہیں، ان لوگوں کی تو نہیں جو ہمیں یا رسول اللہ کے نعرے سے دور کرنے والے ہیں۔ آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہر دور میں مسلمانوں کا یہی شعار رہا ہے، مسلمانوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی انہیں کوئی معاملہ پیش آیا تو انہوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، چاہے وہ مدینہ پاک میں موجود ہیں یا مدینہ پاک سے بظاہر دور ہیں، لیکن اس عقیدے کے ساتھ انہوں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، رسول اللہ ہماری دستگیری بھی فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات واضح لکھی ہے کہ جہاں پر، کیونکہ حوالے میں دے رہا ہوں، جہاں پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ذکر کیا ابن کثیر نے، وہاں پر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی قیادت میں لشکر بھیجا تو جب وہاں پر انہیں مشکل پیش آتی ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں، ابن کثیر کو دوسرے لوگ بھی اپنا امام مانتے ہیں، ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں مشکل پیش آتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم نادا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا دی۔ کیا ندا دی؟ بشیار المسلمین، وہ مدینہ پاس سے سینکڑوں میل دور تھے۔ کیا ندا دی؟ بشیار المسلمین، جو مسلمانوں کا شعار تھا، شعار کہتے ہیں طریقے کو، جو مسلمانوں کا طریقہ تھا اس طریقے کو اپنایا، اس طریقے کے مطابق ندا دی، اور وہ ندا کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں مسلمانوں وَكَانَ شِعَارُهُمْ، اور مسلمانوں کا یہی شعار ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ کَانَ شِعَارُهُمْ، مسلمانوں کا یہی شعار ہے۔ کیا؟ ینادونا یا محمد یا رسول اللہ، مسلمانوں کا تو یہی شعار ہے، جب بھی انہیں جہاں بھی انہیں مشکل پیش آتی ہے وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، فوراً فتح ان کے قدم کی امتی ہے، رسول اللہ کے وسیلے سے حضور علیہ السلام کی نصرت سے اللہ کریم انہیں فتح عطا فرماتا ہے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا، امام باقری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح شام میں اس بات کو نقل فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب انہوں نے صحابہ، حضرت خالد بن ولید بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ اس جنگ میں موجود ہیں، روم کے عیسائیوں کے خلاف، یہ بات روم کی ہے، روم کے عیسائیوں کے خلاف جب لشکر کشی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے لشکر کو بھیجا، تو جب روم میں، امام باقری لکھتے ہیں کہ جب روم میں، روم ہے مدینہ پاک سے سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے پر، وہ فرماتے ہیں کہ جب روم میں مسلمانوں کو، صحابہ کو مشکل پیش آئی تو وہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، رات کے وقت جب مسلمانوں کو مشکل پیش آئی تو وہ فرماتے ہیں کہ کانا شعار المسلمین فی تلک اللیلۃ، اس رات مسلمانوں کا جو شعار تھا، مسلمانوں کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ کیا تھا؟ کیا شعار تھا؟ وہ فرماتے ہیں ینادونا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مسلمانوں صحابہ کی زبانوں پر یہی تھا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت میسرہ جو راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہماری زبانوں پر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کی صدائیں آئیں تو فرماتے ہیں کہ لقد نصرنا اللہ تعالی علیہ لقد نصرنا اللہ تعالی بے برکت استغاثنا بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صحابہ کی زبانوں سے یا رسول اللہ کا نعرہ نکلا، رسول اللہ کی برکت سے، حضور کی مدد سے، حضور کی نصرت سے اللہ کریم نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ اس لیے سامعین محترم، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور جہاں سے جہاں بھی مشکل پیش آئی، مسلمانوں کا تمام مورخین نے احادیث کی کتب میں یہ بات ملتی ہے کہ جہاں بھی انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے یہ ذکر کیا کہ شعارہم، مسلمانوں کا یہی شعار ہے۔ کیا؟ آج بھی مسلمانوں کا یہی شعار ہے، جو مسلمان ہے، میں نے پہلے عرض کیا، جو مسلمان ہے اس کا یہ عقیدہ ہے رسول اللہ ہر مقام پہ حاضر و ناظر ہے، جو مسلمان ہے وہ اس عقیدے کا متحمل ہے، جو
یہ عقیدہ نہیں رکھتا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن امام علی نور الدین حلبی نے تعریف واضح کر دی کہ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر مقام سے اور ہر دور میں مسلمانوں کا یہی شعار رہا ہے کیا کہ انہیں جب بھی مشکل پیش آئی انہوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اللہ کریم نے ان کی مدد فرمائی، رسول اللہ نے ان کی دستگیری فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے۔ آج ہمیں اس چیز کی انتہائی اور اشد ضرورت ہے کہ آج اولادوں کو اسلامک جو سینٹر ہیں ان میں بھیجا جائے، اس چیز کا خیال ضرور رکھا جائے کہ وہاں پر جو پڑھانے والا ہے وہ یا رسول اللہ کہنے والا ہو، کہیں دوسرا نہ ہو جو ہماری اولادوں کو رسول اللہ سے دور لے کے جانے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔